بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ استفہام کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ ادوات استفہام جو صرف تصدیق کے لیے آیا کرتے ہیں، طلب تصدیق کے لیے آیا کرتے ہیں، جیسے حل استفہامیہ صرف طلب تصدیق کے لیے آیا کرتا ہے۔ دوسری قسم وہ کہ جو صرف اور صرف طلب تصور کے لیے آیا کرتا ہے، وہ خالی حل کے علاوہ باقی جتنے بھی ادوات استفہام ہیں حمزہ و حل کو چھوڑ کر، وہ باقی سب کے سب طلب تصور کے لیے ہیں، جیسے متی، اینا، کم، من، ما، ایو، یہ سب جو ادوات استفہام ہیں اور بہت سارے اور ہیں کہ صرف طلب تصور کے لیے آیا کرتے ہیں۔ ان دو کے علاوہ حل تصدیق کے لیے مخصوص ہے اور حمزہ ابھی بتائیں گے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ادوات استفہام ہیں سب کے سب طلب تصور کے لیے آیا کرتے ہیں۔ حمزہ یہ چونکہ اصل در استفہام ہے، وہ سب کا باپ ہے، اس لیے اس کو وسعت حاصل ہے، چاہے طلب تصدیق کے لیے آئے چاہے طلب تصور کے لیے آئے، تو یہ دونوں کے لیے استعمال ہو سکے کیونکہ اصل استفہام ہے، اس لیے اس کو وسعت عطا کی گئی ہے۔ یہ سب کا باپ ہے ہم استفہام ہے۔ اب آئیے اس کو پریکٹیکلی مثال سے آپ دیکھیں۔ نہیں، مخصوص ہے استفہام تصدیقی کے لیے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ زید تو ہمیں پتہ ہے، تو ایک جز ہمیں پتہ ہے، دوسرا جز نہیں پتہ ہے کہ وہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے۔ تو عادل ہونا یہ ایک جز ہے پورے جملے کا، نسبت کا۔ تو ایک جز کے بارے میں معلوم کرنا ہو، ہم چپکے سے کس سے پوچھتے ہیں، بھائی یہ صاحب جو نماز پڑھا رہے ہیں زید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہو عادل ہے کہ نہیں ہے؟ نماز میں پوچھتے ہیں مثلا، کہ ہاں عادل ہے۔ تو زید تو ہم پہچانتے تھے، اس پیش امام کو پہچانتے تھے، لیکن اس کی عدالت کو نہیں جانتے تھے۔ ہم نے کسی سے پوچھ کے تصدیق کی کیا واقع عادل ہے۔ تو یہاں پر عدالت معلوم ہے، جز ہے، پورے جملے کا جز ہے وہ، خالی زید کو تو ہم پہچانتے ہیں پہلے سے۔ چونکہ جز کو پہچانا تو ہم اب سوال کریں گے کیا؟ نہ حل سے تو سوال کریں گے نہ حمزہ سے، بلکہ جو ہے کسی اور سے سوال کریں گے۔ حمزہ سے کر سکتے ہیں البتہ، لیکن عام طور پر کسی اور سے آئے گا۔ حمزہ سے کریں تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ حمزہ جو ہے تصور اور تصدیق دونوں کے لیے تھا، لیکن دوسری اور چیزوں سے ہم تصور کا سوال کرتے ہیں تو حمزہ سے بھی سوال کر سکتے ہیں کیونکہ عام ہے، اور دوسری اور چیزوں سے بھی تصور کا سوال کریں گے۔ یہ ہو گئے ایک طرف۔ دوسری طرف آپ فرض کریں کہ خبر کو جانتے تھے کہ یہ صاحب عادل ہے، لیکن اس کو آپ پہچانتے نہیں ہیں کہ اس کا نام زید ہے یا اس کا نام عامر ہے، یہ پہچاننا چاہتے تو پوچھتے ہیں کس سے کہ بھائی یہ تو صاحب عادل ہیں، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا نام زید ہے یا عامر ہے؟ تو آپ کو وہ زید ہے، تو زید کو آپ نے پہچانا، عدالت تو آپ کو پہلے سے پتا تھی نہیں، تو کیا جز کو پہچانا، پھر دوبارہ پہلے جز عدالت کو پہچانا، پھر دوبارہ جو ہے دوسرا سوال میں جو ہے
جزء زید کو پہچانا. یہ دونوں کو پہچاننا طلب تصور ہے. ان دونوں کے درمیان ایک نسبت ہے کہ جو ہست و نیس کے معنی میں آتی ہے یا نہیں ہے. یہ دونوں نسبت ہیں. ہست و نیس کی جو نسبتیں ہیں، یہ نسبت اگر اس کے بارے میں شک ہو جائے اور شک کے بارے میں سوال کیا جائے تو شک کا جواب، طلب شک کے لیے جو سوال کیے جاتے ہیں تو وہ بھی طلب تصور ہے. ہم نے اس سے پوچھا، اس نے بھی جواب دیا کہ ہاں پتہ نہیں ہے کہ وہ عادل ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہے. تو نسبت تو پتہ چل گئی ہے، لیکن شک کی نسبت ہے، اس لیے یہ بھی طلب تصور ہوگا. لیکن تصدیق کیا ہے؟ وہ کہیں کہ ہمیں جو ہے زید کو بھی نہیں پہچانتے تھے، ہم عدالت کو، اس کی عدالت کو بھی نہیں پہچانتے. تو ہم نے جو ہے دونوں کے بارے میں سوال کیا، کیا یہ صاحب جو کھڑے ہیں تو اس نے جو ہے عدالت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں ان کا نام زید ہے اور یہ عادل ہے اور ہے، نسبت بھی موجود ہے. اس سے ہم نے اس کی عدالت کو پورا پہچانا اور ساتھ ساتھ جو ہے نسبت کو بھی پہچانا. زید کو بھی پہچانا، عدالت کو بھی پہچانا، اس کے اندروں کے اندر میں نسبت کو بھی پہچانا. کبھی کبھی دو چیزیں ہمیں پتہ ہوتی، نسبت نہیں پتہ ہوتی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا. اس کی مثال بھی سنیں کہ دو چیزیں پتہ ہو، نسبت پتہ نہیں ہے. سامنے جو ہے ہمارے گھر کے سامنے ایک دکاندار ہے جس کا نام زید ہے. غور کیجیے گا، اس کا نام زید ہے اور ہم اس زید کو پہچانتے ہیں اچھی طریقے سے. ہمارے باپ نے متا کیا ہوا تھا حیدرآباد میں اور ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھائی پیدا ہوا تھا، لیکن ہم نہیں پہچانتے اس کو کون ہے، دیکھا ہی نہیں کبھی. تو ایک صاحب آ کے خبر دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ جو سامنے دکاندار، آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ کہاں میں پہچانتا اس کا زید ہے. کہا نہیں، وہی تمہارا جو متوالا بھائی پیدا تو وہی وہ والا دکاندار ہے. اچھا وہی ہے. تو نسبت نہیں پتہ تھی، باقی سب چیزیں پتہ تھی ہمیں. زید بھی پتہ تھا دکاندار ہے، بھائی بھی پتہ تھا کہ متوالا پیدا ہوا، وہ بھی پتہ تھا، خالی نسبت نہیں پتہ تھی. وہ نسبت آ کر کے اس نے بتائی. کبھی نسبت آ کے بھی جو ہے خبر دی جاتی ہے، یعنی ہاں نسبت کو روشن کیا جاتا ہے اور نسبت کو بتائیں، اس پر اگر یقین حاصل ہو جائے یا ظن پیدا ہو جائے تو وہ کہلے گی تصدیق. تصدیق کا سوال ہے. اپنے تینوں ملاحظہ فرمائیں اپنے. ہاں سوال پہلا مختصات حمزہ جو باپ ہے اس کی گفتگو یہ تھی کہ حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے. دوسرا مختصات حمزہ جو باپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ عام کے معنی میں آتا ہے، طلب تصور کے لیے بھی آتا ہے، طلب تصدیق کے لیے بھی آتا ہے. یہ دوسرا مختصات حکم میں حمزہ استفہام ہے. تیسرا مختصات حمزہ یہ ہے کہ یہ اس بات کے سوال کے لیے بھی آئے گا اور نفی کے سوال کے لیے بھی آئے گا، دونوں کے لیے آتا ہے. اور یہ بھی مختصات حمزہ میں سے ہے. اگرچہ کہ اشکال کیا گیا کہ ام بھی جو ہے کبھی کبھی نفی کے معنی میں آتا ہے، اس بات کے لیے بھی آتا ہے، دونوں کے لیے آتا ہے. لیکن بہرحال مجموعی طور پر حمزہ اس بات کے استفہام کے لیے بھی، نفی کے استفہام کے لیے بھی ہے. نفی کے استفہام کی مثال پیش کی، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو وسیع نہیں کر دیا؟ چوتھا حکم میں خاص استفہام کے لیے یہ ہے کہ حمزہ مکمل طور پر صدارت طلب ہے، جبکہ باقی جتنے ادات استفہام میں مکمل طور پر صدارت طلب نہیں ہے. صدارت طلب ہے لیکن مکمل نہیں ہے. وہ مکمل کو بیان کرے کہ کس طرح ہوا کرتا. دیکھیں ابھی مثال میں آپ ملاحظہ کریں، اقام زید
ام قعدہ، کیا زید نے قیام کیا یا زید بیٹھا رہا. دیکھیں قامہ کے بعد سے پہلے بھی حمزہ ہے اور قعدہ سے پہلے حمزہ ہونا غلط ہے، ورنہ اس کی صدارت مکمل نہیں ہوگی. وہاں حمزہ کو آپ کبھی بھی درمیان میں نہیں لائیں گے، وہ ہمیشہ شروع میں ہوگا بالکل. اس لیے حمزہ قعدہ سے پہلے لانا غلط ہے. یوں کہا جائے گا اقام زید ام قعدہ، لیکن حل کو لا سکتے ہیں اقام زید ام حل قعدہ. حل جو ہے صدارت طلب ہے، لیکن وہ مکمل صدارت طلب نہیں ہے جیسا حمزہ ہے. حمزہ کی صدارت بہت مضبوط اور بہت ہی مکمل ہے، جبکہ باقی اور ادات آپ دیکھیں درمیان میں آ جائیں گے، وہ جو ہے صدارت مکمل نہیں ہے. یہ لا تقول کا آپ اس طرح نہ کہیں، لا تقول کا مطلب یہ مثال غلط ہے. یعنی اسی طرح یہ حمزہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جب واو فاؤ ثمہ کے ذریعے سے عطف کریں گے تو یہ حمزہ واو فاؤ ثمہ سے پہلے آئے گا، بعد میں نہیں آئے گا عطف میں، تاکہ اس حمزہ کی اصالت کو بیان کیا گیا. استفہام میں اصل جو ہے وہ حمزہ ہے، اس کو بتانے کے لیے، جبکہ باقی ادات استفہام واو فاؤ ثمہ کے بعد آئیں گے تاکہ اس کو بتایا کہ وہ اصل نہیں. دونوں فرق یہ ہے. آئیے عبارت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین. الثانی انہا ترد لطلب التصور والتصدیق، بعد میں آئے گا کہ یہ حمزہ وارد ہوتا ہے طلب تصور کے لیے. نہ ہوا زید قام ام امرون، زید کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا تو ہم قیام تو کیا پتہ ہے کہ کسی نے قیام کیا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ زید نے قیام کیا یا عمر نے. تو زید و عمر کو پہچانا چاہتے ہیں، اسے جو ہے کہ ایک فرد اور ایک جز کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ طلب تصور کہلائے گا. طلب تصور اقام زید قام ام امرون، زید و عمر کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے. قامہ تو ہمیں پتہ ہے قیام، شور شرابہ کی آواز آ رہی ہے. والے طلب تصدیق، اور حمزہ جو ہے طلب تصدیق کے لیے بھی آتا ہے. تصدیق ہے نا پورا جملے کی نسبت کو معلوم کرنا. زید قائم، کیا زید نے قیام کیا، اس لیے کہ زید اور قائم دونوں کو معنی پتہ ہے ہمیں، صرف یہ کہ نسبت وجود میں آئی قیام کی یا نہیں آئی. وہ اخوت کی نسبت وجود میں آئی، جو موتا والا بھائی تھا اور وہ سامنے دکاندار، اس کے درمیان نسبت وجود میں آئی یا نہیں آئی، وہ نسبت کو معلوم کرنا ہے. زید قائم، کیا زید نے قیام کیا ہے، پوری نسبت کو اپنے دونوں طرفین کے ذریعے جب معلوم کریں تو تصدیق ہو جائے گی. والمختص بطلب التصدیق، اور حل جو مختص ہے طلب تصدیق کے لیے. حل قام زید، یہاں پر قیام زید کی نسبت سے سوال کیا گیا کہ زید نے قیام کیا یا نہیں، نسبت سے سوال ہے، اس لیے نسبت سے سوال والا تصدیق کا سوال ہے. وبقیۃ الادوات مختصۃ بطلب التصور، باقی حمزہ اور استفہام، حمزہ اور حل کے علاوہ باقی جتنے میں ادوات استفہام ہیں سب مختص طلب تصور کے لیے. من جاءک، آپ کے پاس کون آیا، ہمیں پتہ ہے کہ کوئی آیا ہے، لیکن وہ بندہ کون ہے، بندہ معلوم کرنا ہے، شخص ذاتی ایک فرد کو معلوم کرنا ہے، یہ تصور کا سوال ہے. ما صنعت، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز بنائی ہے، لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا چیز بنائی ہے، تو چیز کے بارے میں سوال ہے، ایک جز کے بارے میں سوال ہے. وَكَمْ مَالُكَ، آپ کے پاس مال ہے ہمیں پتہ ہے، لیکن کتنی مقدار، تعداد نہیں معلوم ہے، ہاں تعداد کو معلوم کرنا. وَأَيْنَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر کہاں پر، ہمیں پتہ ہے اس کا گھر ہے، لیکن کہاں ہے وہ جگہ معلوم کرنی ہے. وَمَتَى سَفَرُكَ، تمہارا سفر، ہمیں پتہ ہے کہ تم جو ہے حج کے سفر میں جانے والے کب نکلو گے، یہ پوچھ رہے ہیں.
کون سی تاریخ کو، کون سی ڈیٹ کو، کس ٹائم پر نکلو. ثالث، تیسرا حکم مخصوص حمزہ کے لیے، انا تدخل علی الاثبات، حمزہ جو ہے اثبات پر بھی داخل ہوتا ہے، نفی پر بھی داخل ہوتا ہے. کما تقدم، جیسے پہلے کی مثالیں ہیں، اس میں حمزہ جو ہے اثبات پر داخل ہوا ہے. وعلی النفی، نفی پر بھی حمزہ داخل ہوتا ہے. نہ ہو الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو چوڑا نہیں کر دیا، تو لم پر جو ہے حمزہ داخل ہوا ہے. اول لما اصابتکم مصیبت، آیا کیا تم پر مصیبت نہیں آئی ہے. اما اصابتکم مصیبت، تم پر کیا مصیبت آئی ہے. تو ما اس سے پہلے، ما استفہام سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر لما جو ہے یہ نفی کے لیے پڑھیں. لما اصابت کو مصیبت، لما بھی نفی کے لیے آتا ہے نا، تو اس سے پہلے حمزہ ہے، اور حمزہ سے پہلے جو ہے حمزہ کے بعد واو آئے، واو عاطفہ. تو واو عاطفہ کی یہاں پر دوسری نشانی بھی یہ بتائی کہ واو عاطفہ سے پہلے حمزہ آئے گا. کہتے ہیں کہ لما اصابتکم مصیبت، کیا تم پر کوئی مصیبت نہیں آئی ہے. وقولہ تعالی، اور قول ہی شاعر کا قول، جیسے الا استوار لسلمى ام لها جلدون اذا الاقی الذی لاقاہ امثالی. یہ جو ہے شاعر کے اقوال تو اسی طریقے کے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری بیوی سلمہ کا صبر کیسا ہوگا، کیا وہ میری یاد میں صبر کرے گی یا کسی اور کے ہجل عروسی میں چلی جائے گی. مولانا نے فرمایا مرنے کے بعد تمہارے گھر اس میں کسی اور کا قبضہ ہو جایا کرتا، بیویاں کسی اور کے ہجل عروسی میں چلی جاتی. تم ہے کہ جو حرام کام سے کمایا ہوا ہے، تمہارے ہی پیسے سے تمہارے خلاف کام ہو رہا ہوتا ہے. الا استبار لسلمى، آگاہ ہو جاؤ کہ کیا صبر کرے گی سلمہ. ام لہا جلدون، یا سلمہ کے لیے صبر ہوگا، تحمل ہوگا. اذا الاقی الذی لاقاہ امثالی، جب میں ملاقات کروں گا، الذی وہ خدا، کہ لاقاہ امثالی جس خدا سے میرے جیسے لوگ ملاقات کیا کرتے مرنے کے بعد. تو الا، لا جو ہے اس کے اوپر حمزہ داخل ہوا ہے. لا استبار، کیا صبر نہیں ہوگا سلمہ سے، یا وہ تحمل کرے گی. یہ کسی شاعر کا شعر ہے، ابھی دیکھنا پڑے گا، تفصیل تو ہم نے نہیں دیکھی. خیر، ذکرہ بعضهم او منتف بعم، اس مطلب کو بعض علماء نے کہا ہے کہ حمزہ مخصوص ہے کہ نفی پر بھی داخل ہوا کرتا ہے. وہ منتقض بعم، لیکن یہ بعض کا قول کہ منفی کے ساتھ حمزہ مخصوص ہے ٹوٹ جاتا ہے ام کے ذریعے سے، کیونکہ ام بھی نفی پر داخل ہوا کرتا ہے. فَإِنَّهَا تُشَارِكُهَا فِي ذَلِكَ، کیونکہ ام جو ہے استفہامیہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حمزہ کے ساتھ شریک ہے اس مطلب میں کہ نفی پر بھی داخل ہوا کرتا ہے. تقول اقام زید ام لم یقم، تو آپ نے دیکھا کہ حمزہ بھی داخل ہوا، اور ام لم یقم یہ نفی کے اوپر بھی داخل ہو گیا. تو یہ نفی پر داخل ہونا مخصوص میں حمزہ نہیں ہو گیا، بلکہ جو ہے وہ ام بھی جو ہے نفی پر داخل ہوا کرتا ہے. الرابع تمام التصدیر، چوتھا حکم مخصوص حمزہ کے لیے کہ اس کی صدارت مکمل ہوگی.
بدلیلین، دو دلیل کی سے احدہما، ان دو دلیل میں سے ایک کیا کہ انہا لا تذکر بعد ام التی للاضراب کما یذکر غیرہا. دیکھیے پہلی دلیل تو یہ کہ حمزہ جو ہے اس کو ام کے بعد ذکر نہیں کیا جاتا ہے، وہ ام کے جو اضراب کے لیے ہوا کرتا ہے، مطلب کو الٹ دینے کے لیے ہوا کرتا ہے. کما یذکر غیرہا، جیسے کہ ذکر کیا تھا غیر حمزہ باقی استفہام کو ام کے بعد. لا تقولو، آپ یوں نہیں کہیں گے، یہ مثال غلط والی پیش کر رہے ہیں. اقام زید ام اقعد، یہ اقعد کہنا غلط ہے کیونکہ ام کے بعد حمزہ کو لانا غلط ہے، بلکہ یوں کہیں گے اقام زید ام قعد. یوں حمزہ جو ہے درمیان میں نہیں لائیں گے ام کے بعد. وتقولو، لیکن ہاں حل استفہام میں کہہ سکتے ہیں اقام زید ام حل قعد، کیا زید نے قیام کیا یا اس نے وہ بیٹھا ہوا ہے ابھی تک. والثانی، دوسرا حکم جو ہے دو دلیل پیش کرنے کی، دوسری دلیل جو ہے یہ کہ انہا اذا كانت فی جملۃ معطوفۃ بالواو او الفاء او بالفاء او بالثم قدمت علی العاطف تنبیہا علی اصالتها فی التصدیر، کہ حمزہ جب کسی جملے معطوفہ میں واو کے ذریعے سے یا فا کے ذریعے سے یا ثم کے ذریعے سے ذکر کیا جاتا ہے حمزہ قدمت علی العاطف، تو اس حمزہ کو عاطف واو عاطفہ فا عاطفہ ثم عاطفہ پر مقدم کیا جاتا ہے تنبیہا علی اصالتها، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ حمزہ جو ہے اس کے اندر اصل استفہام ہے، فی التصدیر اصل استفہام کے اندر اور صدارت کے اندر اصل نہ ہو. اولم ینظروا، واو سے پہلے حمزہ ذکر ہوا، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں. افلم یسیروا، کیا وہ لوگ سیر نہیں کرتے ہیں، تو فا سے پہلے حمزہ. ثم اذا وقع آمنتم بہ، کیا تم اس کے بعد کہ کوئی چیز واقع ہو جائے گی پھر تم اس پر ایمان لے کر آؤ گے، تو حمزہ جو ہے ثم سے پہلے. وَأَخَوَاتُهَا تَتَأَخَّرُ عَنْ حُرُوفِ الْعَطْفِ، لیکن اخوات حمزہ باقی اور ادات استفہام ہمیشہ مؤخر ہوا کرتے ہیں حرف عطف کے بعد. کما ہوا قیاس جمیع اجزاء الجملۃ المعطوفۃ، جیسے کہ قانون بھی یہی ہے کہ جتنے بھی اجزاء جملہ ہیں اس کو قانون کے اعتبار سے بعد میں حمزہ حرف عطف کے بعد ذکر کیا جائے، وہ قانون لحاظ سے بعد میں ہی ذکر ہوتے ہیں. کما ہوا قیاس جمیع اجزاء الجملۃ المعطوفۃ، جملہ معطوفہ کے اجزاء جتنے بھی سب کو جو ہے بعد میں ذکر کرنا یہ قانون ہے، وہ قانون کے مطابق بعد میں حرف عطف کے بعد ذکر ہوتے نہ ہو. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، دیکھیں واو کے بعد کیفہ کو ذکر کیا گیا، ادات استفہام میں سے کیفہ بھی ہے، کیفہ کو واو کے بعد ذکر کیا گیا کہ کس طرح تم لوگ کفر اختیار کرتے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم لوگ کہاں جا رہے ہو. فا عاطفہ کے بعد این استفہام کو ذکر کیا گیا. فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، بس تم لوگ کس طرح تہمت لگاتے ہو، تو انّا جو ہے وہ ادات استفہام ہے، فا کے بعد ذکر ہوا ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کیا ہلاکت میں ڈالا جائے گا سوائے فاسقوں کے. کہتے ہیں کہ حل جو ہے وہ فا کے بعد ذکر ہوا ہے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحْصَى، تو ان دو فریق میں سے کون سا فریق کامیاب ہوگا، فا کے بعد ایو ذکر ہوا ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین، تم لوگوں کو کیا ہوگا کہ منافقین کے اندر دو گروہ ہو جائیں، ایک ہدایت پائے ایک ہدایت نہ پائے. نہیں، منافقین جو ہے اس میں ایک ہی گروہ ہوگا، وہ ہدایت نہیں پا سکتا، جس کو اللہ نے گمراہی دے دی اس کو لیے کوئی راستہ نہیں ہے. تو دیکھا کہ ما استفہامیہ فا کے بعد ذکر ہوا ہے. ھذا مذہب سیبویہ والجمہور، یہ سیبویہ کا مذہب ہے کہ ہر حمزہ استفہام ہمیشہ صدارت طلب ہونے کی، صدارت مکمل ہونے کی وجہ سے ہمیشہ جو شروع میں رہے گا، حتی حرف عطف سے پہلے ذکر ہوگا. اور جمہور کا نظریہ، اکثریت کا نظریہ بھی یہی ہے. وخالفہم جماعت اولہم الزمخشری، لیکن سیبوی اور جمہور کی مخالفت کی ایک جماعت نے، جن میں سے پہلے نمبر پر زمخشری ہیں. صلی اللہ علیہ